बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आइनी तरामीम में जो तरामीम मंजूर किए हैं वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली है और उसके मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने चुन लिया है पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, मोस्ट सीनियर जज थे। इससे पहले आइन के आर्टिकल 175A के तहत जो है वो मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी बनते थे, वो अब नहीं रहे। पार्लिमानी कमेटी ने मुंतखब कर लिया है जस्टिस यहिया अफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस। अब पार्लिमानी कमेटी के मुताबिक चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी होंगे। अब पार्लिमानी कमेटी किस ढंग से बनाई है, उसमें 2/3 अक्सरियत हुकूमत की कैसी होगी। 13 रुकनी जो कमेटी है उनके नाम मैं ले लेता हूँ। हुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक और आज़म नज़ीर तारड़ 4 मुस्लिम लीग नून के हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फ़ारूक इशनाइक 3 ये पीपल्स पार्टी के हो गए, 7 हो गए। MQM की जानिब से राना इंसार और 8 हो गए और JUI के कामरान मुर्तज़ा, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 बीच में मेंबरान हैं मगर उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। बैरिस्टर गौहर अली, साहिबजादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और सेनेटर अली ज़फ़र। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया हुआ है क्योंकि वो इन आइनी तरामीम को नहीं मानते। अब ये पार्लिमानी कमेटी जिस ढंग से बनाई गई है आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें सारी अक्सरियत हुकूमत की है। तो ये 26वीं आइनी तरामीम जो हुकूमत लाना चाह रही थी उसकी मेन वजह यही थी कि ये अपना मनपसंद चीफ जस्टिस लेके आएंगे। अब जस्टिस यहिया अफरीदी पे मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम सारी राज़ी हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोस्ट सीनियर जज थे, उनका राइट था 175A के तहत उस कानून को चेंज किया गया। अब पैनल आएगा, पहले सीनियरिटी बेसिस पे था, अब पैनल जाएगा, 3 रुकनी पैनल जो है वो एग्जेक्टिव के पास जाएगा। ये कमेटी जो बैठी है 13 रुकनी, इसमें 3 नाम जाएंगे कारकर्दगी की बुनियाद पर। कारकर्दगी का अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू ये करेंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो मंजूरी देंगे और सदर मुमलिकत उस पर साइन करेंगे। अब अगर जस्टिस यहिया अफरीदी यहाँ पे इनकार कर देते हैं तो मसला और भी गंभीर हो जाता है, फिर हुकूमत के लिए और भी फ़ायदा हो जाता है। ये हुकूमत ने अपना ही पत्ता खेल लिया है। उनको फ़ायदा था इसमें कि अगर ये इनकार करेंगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन आ जाएगा, उसको यहाँ पे चीफ जस्टिस बना लेंगे, वरना उसको वफाकी आइनी कोर्ट में रख लेंगे एज ए सरबरा के तौर पे। क्योंकि ये सारी गेम जो बनाई गई है ये काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए थी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जाते जाते भी अपना काम कर गए और जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला था उसमें भी 8 जजों पे वार कर दिया, मगर वहाँ पे ख़ुद भी फंस गए। इन्होंने अपने तफसीली इख्तिलाफ़ी नोट में बहुत सी बातें लिखी हैं, मगर जिसमें सबसे अहम बात है इख्तिलाफ़ी नोट का कोई इतना असर नहीं होता, बस एक इख्तिलाफ़ी नोट है, फ़ैसले से उसका कुछ भी नहीं होता। मगर जो इख्तिलाफ़ी नोट है उसमें उन्होंने वहाँ से वो पकड़े गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा कि मखसूस नशिस्तों में चूँकि वफाक आइनी तरामीम लेके आ रही थी, ये जून की बात कर रहे हैं, आइनी तरामीम लेके आ रही थी, तो जिन जजों को फ़ायदा हो रहा था उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। ये कहता है ये मैंने इन जजेस से कहा था, उसके बावजूद ये बैठे। तो जब काजी साहब, जब आपको पता है कि जून में वफाकी आइनी तरामीम लेके आ रहे हैं, वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है, चीफ जस्टिस की का इंतखाब पैनल के ज़रिए होगा या जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है, तो आपने फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केसों में सर घुमाए, उनमें घुसे और आपने भी क्यों 63A का फ़ैसला दिया? इसका मतलब कि आप पहले से मिले हुए थे। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 नशिस्तें और उसके लिए आपने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी, हैरान कुन तौर पे। जो असल डॉक्यूमेंट होता है वो फॉर्म 45 होता है इलेक्शन का। आपने कहा नहीं, असल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 नहीं है, असल डॉक्यूमेंट जो है वो बैलेट बॉक्स में वोट है, वोट। अब वो वोट किसकी तहवील में है? वो चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की तहवील में है। असल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 होता है। इस बुनियाद पे आपने जो है 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुए, जिनका केस आप ट्रिब्यूनल में रेफ़र कर सकते थे, मगर नहीं, आपने वो केसेस जो हैं ख़ुद उसमें घुसे और 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को पहले से मवाद फराहम करना शुरू कर दिया। और वो 3 नशिस्तें
قومی اسمبلی کی جیتی ہوئی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی اٹھا کے جو ہے وہ حکومت کے پڑے میں ڈال دی. یہیں سے آپ نے کام شروع کر دیا تھا. اور جو الیکشن ٹریبیونلز جتنے بھی کیسز تھے اس کے من پسند کے جج آپ نے پنجاب حکومت کے اور الیکشن کمیشن کے کہنے پہ لگائے. ان کو ایک اور سہولت فراہم کی. اس سے بڑھ کے سہولت 63A کا کیس جو 2 سال سے پڑا ہوا تھا, جس کی نظر ثانی آپ نے کس انداز میں منظور کی. اب یہ سہولت کاری دیکھیں کہ صدر مملکت آرڈیننس لے کے آتا ہے وفاقی حکومت کے کہنے پہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کریں. جو کمیٹی ہے جس کے پاس اختیار ہے بینچ بنانے کا, جس میں 3 ہوتے ہیں, جس میں قاضی فائز عیسیٰ اکثریت میں نہیں ہوتے تھے, اقلیت میں ہوتے تھے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں کمیٹی میں اکثریت ان کی ہوتی تھی. آپ کے لیے اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا, اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو تبدیل کیا گیا اور آرڈیننس کے ذریعے وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو یہی حکومت لے کے آئی تھی, اس کے تحت آپ نے فوری طور پہ جو صدر مملکت نے کہا کہ آپ اپنا من پسند کا چیف جسٹس جو ہے ایک سینئر جج ساتھ رکھے گا اور ایک اپنا من پسند جج کو رکھے گا. آپ نے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا اور آپ نے اپنے من پسند جج جسٹس امین الدین کو بیچ میں رکھ لیا اور 63A کا فیصلہ نظر ثانی کا اس کا بینچ فکس کر دیا اور اس بینچ میں خود بھی بیٹھے اور جسٹس امین الدین کو بھی بٹھایا. اور فوری طور پہ ایک سہولت فراہم کر کے 63A میں آپ نے نظر ثانی منظور کر لی کہ جائیں ابھی جو بندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ شمار ہوگا. اس سے پہلے 63A میں جو 2 سال کا پرانا فیصلہ تھا, جیسا فیصلہ بھی تھا وہ ایک فیصلہ تھا, اس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں تحریک اعتماد میں یا آپ کوئی آئینی ترامیم میں آپ ووٹ دیتے ہیں, جس انداز میں پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں ووٹ کرتے ہیں, آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ نے وہ نظر ثانی منظور کر کے کھلا اوپن کر دیا کہ جائز کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اسی بنا پہ اس حکومت نے 26 آئینی ترامیم لے کے آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے 5 ممبران نے قومی اسمبلی میں اسی 63A جو قاضی صاحب نے منظور کیا ہے اس کے رحم و کرم پہ سرکار نے ان کو اٹھایا, خریدا, مارا پیٹا, واٹ ایور جو بھی کیا, مگر قاضی صاحب کے اس فیصلے پہ سرکار اس قابل ہوئی کہ ایک تو ان کی نشستیں 3 آپ نے بڑھا دی تھی, 5 بندے یہ اٹھا کے لے کے گئے, وہاں پہ ووٹ ڈال دیا اور 26 آئینی ترامیم منظور ہو گئی. سینیٹ میں 2 اختر مینگل صاحب کے سینیٹرز کو اٹھایا گیا, انہوں نے ووٹ ڈالے. تو اس طرح 26 آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور ہوئیں اور حکومت جو چاہ رہی تھی وہی ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا, اس کا راستہ روکا گیا. اختیارات چھینے جانے تھے, اختیارات چھین لیے گئے. اب اختیارات جو ہے وفاقی آئینی عدالت کو دینے جا رہے ہیں, جس میں ٹوٹل 180-200 کیسز ہوں گے. وہاں پہ کوشش کریں گے کہ جسٹس امین الدین کو لایا جائے تاکہ یہ الیکشن کے جو کیسز ہیں یہ نہ کھل سکے, دھاندلی کے کیسز نہ کھل سکیں, قاضی صاحب سیفلی جو ہے وہ گھر جا سکیں, الیکشن کمیشن کو کوئی نہ چھیڑے. اس لیے وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس امین الدین کا آنا ضروری ہے. حکومت کی ویسی بھی اکثریت ہے, کسی بھی طریقے سے جسٹس امین الدین کو یہ آسانی سے لے کے آئیں گے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا لیا گیا ہے. ایک اچھی کوشش یہ بھی ہے, وہ بھی زبردست جج ہیں اور باصلاحیت ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں, اور وہ جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. مگر ایک طریقہ تھا جو آپ نے ختم کر دیا اور پینل کا طریقہ شروع کر دیا کہ 3 بندوں کے نام جائیں گے, پارلیمانی 13 رکن کمیٹی بیٹھے گی جس میں اکثریت حکومت کی ہے, وہ 3 ججوں میں سے ایک جج کو چنے گی, پھر وزیر اعظم جو ہے سمری پہ سائن کریں گے, پھر جائے گا وہاں پہ صدر مملکت کے پاس. تو یہ ایک بیچ میں نیا ایگزیکٹو کا پاور بیچ میں شروع ہو گیا. عدلیہ کی پاور جو ہے وہ ختم, مطلب عدلیہ کے پر کاٹ دیے, عدلیہ پرواز نہیں کر سکتی, عدلیہ اب بے معنی ہو گئی. اب حکم جو حکم ملے گا اس کی توثیق کی عدلیہ کرے گی. عدلیہ کو اس کے پاؤں باندھ دیے گئے, اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. اب جو ہے جو حکم آئے گا اوپر سے وہ ماننا پڑے گا ان کو. ایک دوڑ لگی رہے گی. وکلاؤں کا جو ہے وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اس کے چیف جسٹس نہ لگنے پہ وکلاؤں میں بھی ایک تحریک اٹھے گی. آپ دیکھیں گے فیوچر میں. آج قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بھی وہ ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے کہ باقی باتیں تو ساری اس کی فضول ہے.
اقلیتی جج کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ اتنی اہمیت ہوتی نہیں ہے اپنے ہی ججز پہ وار کرنا اور حکومت کو ترغیب دینا کہ اس فیصلے پہ عمل نہ کرے۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ 8 ججز تھے جو تھے یہ پانی میں آئے ہیں، صرف آپ ہی ایک جج ہیں، آپ ہی آئین کو سمجھتے ہیں، آپ ہی جو ہیں وہ ایماندار ہیں، یہ باقی ساری بھی وقوف ہیں۔ تو یہ طریقہ کار سارا غلط تھا، اور جو ہو رہا ہے قاضی صاحب نے جو سہولیات فراہم کی ہیں اس حکومت کو، بہت فائدہ۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ انہوں نے مات دے دی ہے۔ عمر رضا بندیال کو آپ بخش دو گے، ثاقب نثار کو آپ بخش دو گے۔ جو کام اس حکومت کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک وفاقی وزیر کو آپ بٹھا دے، اپنے کارندے کو بٹھا دے، ایسے کام کھل کے اس نے کیے ہیں۔ عمران خان نے بار بار کہا کہ میری پارٹی کے کیسز اور میرے کیسز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ نہ دیکھیں، اس کے باوجود قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس عدلیہ میں چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس یا آفریدی آ گئے ہیں۔ اب جسٹس یا آفریدی اگر انکار کرتے ہیں تو معاملات اور بھی گھمبیر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کوشش کریں گے کہ جسٹس امین الدین کو لے کے آئیں، وہاں بھی قانون میں ایک سکم ہے کہ اگر ایک انکار کرتا ہے تو پھر ان دو میں جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب میں ایک کا انتخاب کیا جائے گا۔ مگر اب کی اس میں بھی کنٹرڈکشن آ رہی ہے کہ نہیں، ان دونوں باتوں کو ساتھ ملا کے جانا پڑے گا، اگر ایک انکار کرتا ہے تو پھر چوتھے نمبر جج کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے تشریح، اب پہلے آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی تھی، اب ایگزیکٹو کر رہی ہے۔ تو یہ معاملات یہاں تک آ گئے ہیں۔ عدلیہ کو بھی ایک سیاسی جماعت بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے فیصلے ماننے، اس سے نقصان عدلیہ کا ہوگا اور عوام پہ اثر پڑے گا۔ عوام کے 23 لاکھ کیسز جو ہیں ملک کے مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں، 1818 لاکھ کیسز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیول پہ عام لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں، 404 لاکھ کیسز جو ہیں وہ ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں پڑے ہیں، 56-57 ہزار کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پڑے ہیں۔ مگر وفاقی آئینی بینچ بنانا بہت ضروری تھا، ان کو ساری اختیارات اسی کو دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنا بندہ لگا کے ساری پاور لے کے چیف جسٹس ججز کو دکھانا تھا کہ آپ کی پاور کیا ہے، پاور ہمارے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہی کیا۔ یہ آگے جا کے اس حکومت نے اپنی ہی پاؤں پہ کھلاڑی ماری ہے۔ فی الحال تو 1-2-3 سال یہ نکال لیں گے، آگے جا کے 63 بھی ان کے گلے پڑے گا۔ یہ جو 63 ایک قاضی صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے یہ بھی ان کے گلے پڑے گا، اور یہ عدلیہ کی ترامیم میں ان کے گلے پڑیں گی، کیونکہ آج یہ حکومت میں ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح عمران خان جب حکومت تھی ان کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرسی پہ بیٹھ کے بندہ بدل جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔